لا أحد والد ولده من قول أفضل من أدب حسن أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه مشكاة المصابيح. الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ آج ہم درس حدیث کی 7ویں نشست میں موجود ہیں اور آج ہمارے درس کا عنوان ہے تربیت اولاد. یاد رکھیے اولاد کی تربیت کرنا یہ سب سے بہترین تحفہ ہے والدین کی جانب سے. جیسے کہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مشکاۃ شریف حدیث نمبر 4970 پیارے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کسی والد کا اپنی اولاد کے لیے اچھی تربیت سے بہتر کوئی تحفہ نہیں ہے. یعنی اگر والدین چاہتے ہیں کہ ہم اپنی اولاد کو کوئی اچھی چیز دیں، کوئی اچھا تحفہ دیں، تو سب سے بہترین تحفہ اچھی تربیت. اور اس اچھی تربیت کرنے پر ان کو کیسا انعام ملتا ہے، مجموع فوائد کی حدیث ہے جس کا مفہوم ہے کہ کل بروز محشر اللہ تعالیٰ ان والدین کو بلائے گا اور انہیں قیمتی تاج پہنائے گا اور نوری نورانی لباس پہنائے گا. وہ والدین کہتے ہیں کہ یا رب العالمین یہ جو ہمیں عزت عطا کی جا رہی ہے، عزت افزائی کی جا رہی ہے، یہ کس سبب سے ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تم نے اپنی اولاد کو جو اسلامی اور قرآنی تربیت دی تھی جو اس کا نتیجہ ہے اس کا سوال ہے. تو اگر آج دنیا میں ہم اپنی اولاد کی اچھی تربیت کر لیں گے تو دنیا میں بھی ہم سرخرو ہو جائیں گے اور انشاءاللہ آخرت میں بھی ہم سرخرو ہو جائیں گے. اولاد یہ اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمت ہے. جن کے پاس اولاد نہیں تو اس نعمت سے محروم ہے. ذرا ان سے جا کر پوچھیے ان کے شب و روز کیسے گزرتے ہیں. دن رات اللہ کی بارگاہ میں روتے ہیں، ہزاروں لاکھوں روپے پانی کی طرح بہاتے ہیں، وظائف کرتے ہیں، علاج کرواتے ہیں. بس یہی تمنا ہوتی ہے کہ اگر اولاد کی نعمت حاصل ہو جائے. اتنی عظیم نعمت ہوتا ہے. اور یہ اولاد یہ گھر کا چراغ ہے. اس کے آنے سے گھر میں خوشیاں ہوتی ہیں، رونقیں مل جاتی ہیں، ہر طرف خوشی کا سما ہوتا ہے. لیکن اگر والدین اپنی اس اولاد کی حفاظت نہ کریں، اس اولاد کی اچھی تربیت نہ کریں تو گھر کے اس چراغ سے بعض اوقات بدبو آتی ہے اور وہ گھر یوں کہنے کے برباد ہو جاتا ہے. پھر وہی ماں باپ جو گھر تک اپنی اولاد کے لیے تمنا کرتے تھے، اولاد کے ہونے کی دعائیں کرتے تھے، پھر وہی بدمائیں دے رہے ہوتے ہیں. تو یہ جو اولاد تباہی کے اس ٹھکانے پر آتی ہے، اپنے والدین کو ستاتی ہے، ان کے ساتھ برا سلوک کرتی ہے، یاد رکھیے جہاں اس میں اولاد کی کوتاہی ہے، ان کی غلطی ہے، وہیں اس میں والدین کا بھی کام ہوتا ہے کہ والدین اپنی اولاد کو دنیا کے اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم دلاتے ہیں، ان کو کاروبار بتاتے ہیں، ہنر سکھاتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن ان کو دینی اور قرآنی تعلیم سے دور کرتے ہیں، ان کی تربیت نہیں کرتے. مدرسے میں بھیج دینا، اسکول میں بھیج دینا اور سمجھنا کہ شاید بچوں کی اچھی تربیت ہو جائے گی. یاد کی ایسا نہیں ہے. مدارس کے اندر، مساجد کے اندر بچوں کو تعلیم دی جاتی ہے، لیکن بچوں کی اصل تربیت وہ گھر سے ہوتی ہے. ماں باپ گھر میں جو بھی تعلیم اور تربیت کا اہتمام کرتے ہیں وہی بچے کل کو جا کر اپنے ماں باپ کا نام روشن کرتے ہیں. امام اہل سنت کا آپ نے نام سنا، امام محمد رضا خان صاحب. آپ نے سب سے پہلے تربیت کے والد صاحب مولانا کی حساب سے سیکھی، ان سے تعلیم حاصل کی، تربیت حاصل کی. تو آج آپ دیکھیں اہل سنت کے امام آپ قرار پائے. یہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم اپنے والدین کی اچھی تربیت کے اہتمام کریں. پیارے بھائیوں، اچھی تربیت اگر ہمیں نہیں کی تو یاد رکھیے کہ ایسا نہ ہو کہ ہمیں خون کے آنسو رونا پڑے. ایک خاتون کے بارے میں پتہ چلا کہ خاتون کے 6 بیٹے تھے اور جب وہ بچے چھوٹے تھے تو اسی دوران جب ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا، وہ خاتون نے خود ہی گھر کا نظام چلایا،
تاکہ بچوں کی تعلیم و تربیت کا اہتمام ہو جائے اور پیٹ بھر سکے، اور پھر ان میں بچوں کو اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم دلائیں، دنیاوی تعلیم دلائیں، لیکن جب وہ بڑھاپے پر پہنچے اور ان کو ایسا مرض لاحق ہوا کہ ڈاکٹر نے کہا ابھی لا علاج، ابھی علاج نہیں، تو ان کے جو بیٹے تھے انہوں نے اپنے ماں کو اپنے گھر میں رکھنے سے انکار کیا۔ وہ بیچاری ماں کہ جس کو اس موقع پر ضرورت تھی کہ اولاد کی خدمت کرتی، لیکن اولاد انکار کرتی، پھر رشتہ داروں نے پریشر ڈالا تو 6 بیٹوں کے درمیان اس طرح طے پایا کہ 10 دن یہ رکھے گا، 10 دن وہ رکھے گا، 10 دن وہ رکھے گا۔ 10 دن سے زیادہ اگر 11 دن ہوتا تو وہ کال میں آ کر دوسروں کہتے بھائی آ کر لے جاؤ، آج 11 دن ہو گئے، 10 دن پورے ہو چکے، تمہارے سے ہٹا کے تم نے جواب آتا۔ یہ عالم ہوتا، وہ ماں خون کے آنسو ہوئے تو پیارے بھائیوں اگر اچھی تربیت نہیں کی نا، دینی تعلیم کو نہ دلائی، ان کو قرآنی تربیت نہیں کی، تو ایسا نہ ہو کہ ہمیں بھی ان کے آنسو ہوئے۔ آج ہم سنتے ہیں کہ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں ان کے بارے میں سننا کہتا ہے ایسے اللہ کے ولی ہیں، یاد رکھیے ان کی اس ولایت میں، ان کے اس اعلیٰ کردار ان کے بارے میں بھی بڑا تعلق ہے۔ غوث اعظم رضی اللہ عنہ، آج ہم ان کا نام سنتے ہیں تو اس سے جھوم جاتے ہیں۔ غوث اعظم رضی اللہ عنہ آپ کی اس اعلیٰ شخصیت میں آپ کی باتیں بھی بڑا کرتا ہے۔ آپ کے والد محترم ایک مرتبہ آپ ایک نہر کے پاس بیٹھے تھے اور ایک سیب بہتا ہوا آ رہا، روزے کی حالت میں تھے، رضی اعظم کے اندر مشغول تھے، آپ کی توجہ نہ رہی اور آپ کو سیب کو کھا لیا۔ جب آپ نے آدھا سیب تناول فرما لیا، پھر جا کر کچھ آپ بغار ہوئے، آپ کی توجہ ہوئی، آپ نے کہا ہم نے اس کا سیب لیا اور میں نے بغیر اجازت کے سیب کھا لیا۔ وہ پھر اسی طرف چلتے گئے جہاں پر وہ نہر جا رہے، جا کے جب دیکھا تو وہاں پر ایک باغ تھا اور اس باغ کے مالک سے سارا معاملہ بیان کیا کہ ایسا ایک ہوا جو معاملہ اور یہ سیب اس نہر سے بہتا ہوا رہا تو میری توجہ گئی تھی، حالت بہت زیادہ خستہ تھی، تو میں نے بغیر اجازت سیب کھا لیا، مجھے معاف کر۔ اس باغ کے جو مالک تھے وہ بھی اللہ کے بڑے نیک بندے تھے، اللہ کے ولی، انہوں نے جب ان کو دیکھا تو اپنے کشٹ جانیے کہ اللہ کے بڑے مقرر بندے، انہوں نے کہا آپ کو معافی ایسے نہیں چاہیے، اگر آپ کو معافی چاہیے تو آپ کو 7 سال تک اس باغ کی رکھوالی کرنی ہے، دیکھ بھال کرنی ہے، بغیر کسی معاوضے کے بغیر کسی وجہ۔ انہوں نے کہا بس آپ مجھے معاف کر دیں، میں اس کے لیے 7 سال تک اس باغ کی رکھوالی کرنے کے لیے دے دوں اور 7 سال تک بنا معاوضہ اس باغ کی رکھوالی کرتے اور سے جب 7 سال پورے ہو گئے، غوث اعظم کے والد صاحب نے اجازت طلب کی کہ آپ ہمیں اجازت دے دیجیے، تو وہ جو باغ کے مالک تھے انہوں نے کہا کہ نہیں، ابھی آپ کو معافی نہیں ملے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو معافی ملے تو آپ میری بیٹی سے نکاح کرنا ہوگا، اور میری بیٹی ایسی ہے جو کانوں سے بہتی ہے، آنکھوں سے ہلکی ہے، منہ سے بھوکی ہے، ہاتھ پیر سے معمول ہے، اگر آپ اس سے نکاح کر لیں گے تو آپ کو معافی ملے گی، ورنہ آپ کو معافی نہیں ملے گی۔ تو غوث اعظم کے والد کو اس قدر تقویٰ و پرہیزگاری والے نے انہوں نے کہا مجھے آپ کے یہ فیصلے منظور، بس مجھے آپ معاف کر دیں۔ جب آپ کا نکاح ہوا، آپ کمرے میں گئے، دیکھا تو وہاں پر ایک خوبصورت حسین و جمیل ایک دوشیزہ بیٹھی ہے، ایک لڑکی بیٹھی، آپ فوراً وہاں سے واپس آئے اور آپ نے کہا کہ حضور یہ جو آپ نے خوبیاں بتائی تھیں جس خاتون کی وہ صاف نہیں، کسی اور جگہ پر ہی آپ نے میرا نکاح نہیں کر کے رکھتے سے، تو نے کہا نہیں یہی میری بیٹی ہے، اور یہ آنکھوں سے ہلکی اس لیے ہے کہ کبھی اس نے کسی حرام چیز کو نہیں دیکھا، نہ کبھی اس نے کسی نامحرم کو دیکھا ہے، نہ کسی نامحرم نے کبھی اس کو دیکھا، کانوں سے بہنی کبھی اس نے کسی غلط چیز کو نہیں سنا، منہ سے بھوکی ہے کبھی اس نے کوئی غلط بات نہیں کری، ہاتھ پیر سے معلوم ہے کبھی اس نے ہاتھ پیر سے گناہ نہیں کیا، ایسی خاتون سے انہوں نے شادی کی اور پھر ان کے یہاں غوث اعظم رضی اللہ عنہ کی خیال تو معلوم یہ ہوا کہ جو بڑے بڑے اولیاء کرام ہیں ان کی اس ولایت کے اندر ان کے باتیں کا بڑا کردار ہوتا ہے۔ اور پھر جب آپ اپنی والدہ کے پیٹ میں تھے غوث اعظم رضی اللہ عنہ، اور جب آپ نے اپنی والدہ کا دودھ نوش فرمایا، اس مدت میں آپ کی والدہ نے 18 بابوں کی تلاوت فرمائی۔ غوث اعظم رضی اللہ عنہ مدرسے میں گئے، آپ کو آسانے کا بیٹا
کیسا اثر ہوتا ہے ماں باپ ان کی تعلیم و تربیت ان کا عمل یہ بچوں کی تربیت کے لیے بہت بڑا کردار ہے. خواجہ فرید نواز رحمۃ اللہ علیہ آپ نام آج ان کے نام پر نام لے رہے ہیں نا, آج ہم ان کی نیازیں دلا رہے ہیں. خواجہ فرید نواز رحمۃ اللہ علیہ آپ جب گزرا آپ کمویش 90 لاکھ ہندوؤں کو مسلمان کیے. آپ کے بارے میں آتے ہیں جب آپ اپنی والدہ کے پاس پہنچے اور آپ نے بتایا کہ ہاں میں نے 90 لاکھ کافروں کو ہندوؤں کو مسلمان کیا, تو آپ کی والدہ نے کہا بیٹا تمہارے اس اجر و ثواب میں میرا بھی حصہ ہے. تم نے کہا کہ والدہ اس میں آپ کا حصہ کیسے, یہ تو میں نے مسلمان کیا. تو ان کی والدہ نے کہا بیٹا میں نے جب بھی تمہیں دودھ پلایا ہے ہمیشہ واپس دودھ پلایا. تو آپ دیکھیں کیسا اثر ہے, کیسا عمل ہے والدین کا کہ جس سے ان کی اولاد کیسی اعلیٰ تربیت کو پہنچ گئی, کیسے اعلیٰ شخص ہے. لیکن آج ہم اپنی اولاد کی تربیت سے کافی ہیں. ہم بس کہتے ہیں کہ بیٹا تم مدرسے چلے جاؤ, اسکول چلے جاؤ, ٹیوشن چلے جاؤ, وہاں سے واپس آتے ہیں ہم کو موبائل دیتے ہیں, بیٹا موبائل میں جو چاہے دیکھتے رہو. موبائل کا ان کو پوزیٹو استعمال نہیں کرنا ہے. ان کو ٹی وی کے سامنے بٹھاتے ہیں, ٹی وی آن کر کے بچوں کو بٹھاتے ہیں اپنے کام کاج کے اندر باتیں مشغول ہوتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم نے ہاتھ ادا کر دیا. باپ وہ کہتا ہے کہ میں دن بھر کام نہ کھاؤں, 4 پیسے زیادہ کما رہا ہوں تاکہ بچہ اچھی سے اچھی اسکول کے اندر تعلیم حاصل کر سکے. شاید میں ہاتھ ادا کر دیا, یاد رکھیں کہ ہاتھ ادا کرنا نہیں, ان کے لیے کوشش کرنا یقیناً اچھی بات ہے, لیکن ان کے ساتھ بیٹھنا, ان سے گفتگو کرنا, ان کو قرآن کی تعلیم و تربیت دینا, یاد رکھیے یہ اچھی تربیت ہے. قرآن عزیز قرآن حمید میں سورہ لقمان موجود ہے. اس سورہ لقمان کے اندر حضرت لقمان علیہ السلام کی تعلیم و تربیت کا ذکر آیا ہے. سورہ لقمان حضرت لقمان کے نام سے آپ حضرت ایوب کے بھانجے ہیں. 1000 برس آپ کا عمر ہے اور حضرت لقمان علیہ السلام کو آپ نے اپنے بچوں کو کیسی تعلیم و تربیت دی, کیسی نصیحت فرمائی. اللہ تعالیٰ نے اس کو قرآن سے قرآن آپ کا ذکر کیا, یعنی ایسے ایسے خوشحال نصیحتیں دی, ایسی تربیت اور انمول باتیں تھیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیتیں قرار دی. سورہ لقمان آیت نمبر 16 17 اور 18 کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ حضرت لقمان نے اپنے بچوں کو نصیحت فرمائی, بیٹے کو نصیحت فرمائی, اے میرے پیارے بیٹے, رائی اگر رائی کے دانے کے برابر بھی کیوں نہ ہو اور پتھر کی چٹانوں یا آسمانوں یا زمینوں کے اندر کیوں نہ ہو, اللہ تعالیٰ اسے بھی دیکھ رہا ہے اور کل بروز محشر سے لوگوں کے سامنے لے جائے. اور اللہ تعالیٰ نے اس نصیحت کو ذکر فرمایا کہ میرے پیارے بیٹے نماز قائم رکھو, اچھی بات کو حکم اور بری باتوں سے منع کرو. یہ حضرت لقمان اپنے بچوں کو تعلیم دے رہے ہیں, تربیت فرما رہے ہیں. اور پھر آپ نے تربیت فرمائی بیٹا منہ ٹیڑھا کر کے نہ چلنا, تکبر کے ساتھ نہ چلنا, کسی کے ساتھ تکبر کا معاملہ نہ کرنا, زمین پر اترا کر نہ چلنا. بے شک اترانے والے غرور کرنے والے کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا. یہ حضرت لقمان اپنے بیٹے کی تربیت فرما رہے ہیں, ان کو نصیحت فرما رہے ہیں. لیکن آپ سوچیے ہم اپنی اولاد کی کیا تعلیم دیتے ہیں, ہم اپنے اولاد کی کیا تربیت کرتے ہیں, کہاں انہیں تربیت کے لیے بھیجتے ہیں, کتنی فکر کرتے ہیں ان کی تعلیم و تربیت کے لیے. آج ہم اپنی اولاد کی تربیت سے غافل ہو گئے. یہی وجہ ہے کہ آج اولاد وہ اپنے ماں باپ کا ادب نہیں کرتی, آج اولاد اپنے ماں باپ کے ساتھ بے رخی کا برتاؤ کرتی ہے, اپنے والدین کے حقوق پورے نہیں کرتی. آج ماں باپ شکوہ کرتے ہیں ہماری اولاد بڑا خیال نہیں کرتی. اس میں اولاد کی بھی کوتاہی ہے, لیکن یاد رکھیے اس میں ہمارا بھی بڑا کردار ہے. تو کوشش کریں اولاد کی اچھی تربیت کریں, انہیں قرآن حدیث سے وابستہ کریں, علماء سے وابستہ کریں, دینی تعلیم کو سکھائیں. ٹھیک ہے دنیاوی تعلیم کو دیں, یہ بھی ضرورت ہے آج کے دور میں, لیکن ساتھ ہم کو دینی تعلیم بھی سکھائیں. اچھی جگہ ہے جو ناظرہ کروائیں, عالم دین بنائیں, تاکہ کل لوگ آپ کا ادب کریں اور آپ کا نام معاشرے کے اندر روشن کریں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی اولاد کی اچھی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کی اچھی تربیت کے لیے ہمیں قرآن و حدیث کا خود بھی مطابقت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یاد رکھیے جب تک ہم تربیت یافتہ نہیں ہوں گے ہم اپنی اولاد